محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر. اسپیکر ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کو نوٹیفیکیشن پی ٹی آئی رہنما کو دے دیا. ARY نیوز نے 30 دسمبر کو خبر دی تھی. حکومت اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی پر متفق ہے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات کا مینڈیٹ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے. بانی PTI سے فیملی اور سیاسی قیادت کی ملاقات کرائی جائے. قومی پیغام امن کمیٹی ایک ایسا کردار ادا کرنے جا رہی ہے جس کی اس وقت عام ترین ضرورت ہے. دہشت گردی، شدت پسندی، فرقہ واریت پائی جاتی ہے، اس کے خاتمے کے لیے پاکستان میں بیانیے کو مضبوط کیا جائے. قومی پیغام امن کمیٹی کا بہت ہی قلیل عرصے میں بڑا ایک فعال کردار ادا کیا ہے قومی بیانیے کی تشکیل میں اور اسپیشلی دہشت گردی کے حوالے سے. وزیر اعظم شہباز شریف سے قومی پیغام امن کمیٹی کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا قومی پیغام امن کمیٹی ایسا کردار ادا کر رہی ہے جو وقت کی ضرورت ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف بیانیے کی جنگ میں اتحاد وقت کی ضرورت ہے. قومی پیغام امن کمیٹی نے دہشت گردی کے خلاف فعال کردار ادا کیا. علامہ طاہر اشرفی نے کہا اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے. کمیٹی ارکان بیانیے کی جنگ میں صف اول کا کردار ادا کریں گے. علامہ راغب نعیمی نے کہا علماء کرام افواد پاکستان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. علامہ عارف حسین واحدی نے کہا اتحاد امت کے لیے ہم سب مل کر کوشش کر رہے ہیں. جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے ان کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ ریگولیٹ کریں ملاقاتوں کو. یہ وفاق کا اختیار اس حوالے سے نہیں ہے کہ ہم اسے الاؤ کریں یا ڈس الاؤ کریں. بانی PTI کی کس سے ملاقات کرانی ہے اور کس سے نہیں، اس کا اختیار جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا جیل انتظامیہ کے مطابق بانی PTI کو تمام سہولتیں میسر ہیں. روزانہ طبی معائنہ ہوتا ہے، ان کی خواہش کے مطابق کھانا دیا جاتا ہے. ہر ہفتے اہلیہ سے ملاقات کرائی جاتی ہے. جیل مینول کے تحت سیاسی ملاقاتیں نہیں کرائی جا سکتی. سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے ملاقاتوں کو سیاسی کہہ دینا صرف ایک بہانہ ہے. عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں. ہفتے میں 2 دن ملاقاتوں کے لیے طے ہے. پہلے 9 مئی پر قوم سے معافی مانگیں، نیشنل ڈائیلاگ کرتے ہیں. بانی PTI کے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے. سینیٹر عابد شیر علی کہتے ہیں وفاق نے خیبر پختونخوا کو پیسے دیے، انہوں نے یوٹیوبرز میں بانٹ دیے. آپ طے کر لیں آپ مسلح افواج کے ساتھ ہیں یا نہیں. کیا صوبے میں سہیل آفریدی کو کوئی کام نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول واپس لے لیا. حکومت نے 10 جنوری کو اسلام آباد کی بلدیاتی حکومت کا ترمیمی آرڈیننس جاری کیا تھا جس میں اسلام آباد کی مقامی حکومت کا ڈھانچہ تبدیل کیا گیا ہے. حکومت اور نجی شعبہ مل کر عملی اقدامات کریں. سرمایہ کاروں کی اعتماد کی بحالی ہی ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے. بجلی 9 سینٹ کی ہونی چاہیے. گیس کی قیمت فوری طور پہ 2300 MMBTU ہونی چاہیے. صنعتوں کو انتہائی مہنگی بجلی دے کر بھاری ٹیکس لیے جا رہے ہیں. 2 سال میں 150 ٹیکسٹائل یونٹ بند ہو گئے. وزیر اعظم سے درخواست ہے وینٹیلیٹر پر موجود انڈسٹری کو بچا لیں. تاجر رہنما SM تنویر کی صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ کے ساتھ پریس کانفرنس. کہا خطے کے دیگر ملکوں کے مقابلے میں پاکستان میں شرح سود دگنا سے بھی زیادہ ہے. 10.5% شرح سود کو کم کر کے جون تک 6% پر لایا جائے. عاطف اکرام شیخ نے کہا سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی ہی ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے. SM تنویر کی وفد کے ہمراہ معاون خصوصی ہارون اختر سے ملاقات. ہارون اختر نے کہا نئی صنعتی پالیسی کے تحت صنعتی ترقی کو تیز کیا جائے گا. حکومت نجی شعبے کے ساتھ مل کر معاشی استحکام کے لیے اقدامات کر رہی ہے. President Donald J. Trump and the United States of America stands by the brave people of Iran. Trump is a man of action. He has made it clear all options are on the table to stop the slaughter.
ایران کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ امریکی مندوب مائک والز نے کہا ایران میں قتل و غارت روکنے کے لیے تمام آپشن زیر غور ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایران بات چیت کا کہتا ہے مگر طرز عمل مذاکرات کے برعکس ہے۔ انہوں نے ایران پر صدر ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام بھی لگایا۔ ایرانی مندوب نے کہا ایران کے داخلی معاملات میں کسی کی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیلی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ امریکہ کا ایران کی صورتحال پر اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ We have been carefully observing developments in Iran and the region. New threats to regional peace and stability are a serious cause of concern. Iran is an immediate neighbor, a brotherly country of Pakistan. We hope for an early normalization of the situation in Iran. مستحکم اور پرامن ایران پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ایران کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، کہا ہم ایران اور خطے کی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ بیرونی مداخلت UN چارٹر کے خلاف ہے۔ روس اور چین کی ایران میں امریکی مداخلت کی مذمت۔ چینی مندوب نے کہا مشرق وسطی میں ایک اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ روسی مندوب کا کہنا تھا ایران میں بیرونی مداخلت بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے۔ متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری، سماعت کل تک ملتوی۔ تفتیشی افسر نے بتایا ملزمان روپوش ہیں، اسی وجہ سے گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی، ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں۔ جج نے کہا DIG آپریشنز وارنٹ گرفتاری پر فوری عمل درآمد کرائیں۔ اسلام آباد سیشن عدالت کا SP لیول کے افسر کو وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کے لیے مقرر کرنے کا حکم، گرفتاری کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دے دیا۔ گجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں 4 پولیس مقابلے، 1 ملزم ہلاک، 4 گرفتار۔ 6 سالہ بچی سے زیادتی اور قتل کا ملزم پولیس حراست سے فرار کے دوران ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ خیبر پختونخوا میں آج سے 23 جنوری تک بارش، پہاڑوں پر برفباری متوقع۔ 20 سے 23 جنوری پنجاب میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی سندھ میں 22 اور 23 جنوری کو بارش کی پیشگوئی۔ اور ICC انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان پہلا میچ آج انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ دیگر 2 میچز میں آسٹریلیا اور آئرلینڈ، جنوبی اور افغانستان کی ٹیمز مد مقابل آئیں گی۔ گزشتہ روز بھارت اور ویسٹ انڈیز نے اپنے مقابلے جیتے۔ پنجاب میں راجہ رانی اور شہزادیوں کا نظام ہے، ایک خاندان کی اجارہ داری ہے، ارد گرد خوشامدیوں کا غلبہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں تمام صوبائی حکومتیں عوام کو اختیار دینے کو تیار نہیں۔ بلدیاتی انتخابات کرانا پڑ جائیں تو حکومت جعلی الیکشن کراتی ہے۔ اسلام آباد میں انتخابات ملتوی کرنے کے لیے 5 مرتبہ صدارتی آرڈیننس لائے۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی قانون واپس نہ لیا تو اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ پنجاب بلدیاتی ایکٹ کے خلاف جماعت اسلامی کا ریفرینڈم، لاہور میں کیمپ کے دوران مختلف لوگوں نے ریفرینڈم میں حصہ لیا۔ ریفرینڈم 18 جنوری تک جاری رہے گا۔ عشرت فاطمہ پاکستان ٹیلی ویژن کی پہچان ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی سینئر براڈ کاسٹر عشرت فاطمہ سے ملاقات میں گفتگو، کہا عشرت فاطمہ نے 45 سالہ کیریئر میں ملک کے لیے خدمات سر انجام دی، ان سے درخواست ہے بطور مینٹور پاکستان ٹیلی ویژن آئیں۔ بھارت کی معاشی برتری کا دعویٰ حقیقت سے کوسوں دور۔ وال اسٹریٹ جرنل نے پول کھول دیا، بھارت کا انڈیا رائزنگ بیانیہ زمینی حقائق سے متصادم قرار۔ امریکی اخبار نے لکھا نریندر مودی 12 سالہ دور اقتدار کے باوجود معاشی اصلاحات نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ عالمی سرمایہ دار حلقہ مودی کی حکومت کو سنجیدہ معاشی اصلاحات کی قابل قیادت نہیں سمجھتے۔ بھارت کی معیشت آج بھی بیوروکریسی، سبسڈیز اور ریاستی کنٹرول کے شکنجے میں ہے۔ مودی کے فری مارکیٹ دعوے عالمی سطح پر غیر معتبر ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت میں کاروبار آج بھی سرکاری رکاوٹوں کا شکار ہے۔ عالمی سرمایہ کار بھارت کو غیر دوستانہ مارکیٹ قرار دیتے ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को शिकायत गई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन माली बेज़ाब्तगियों का शिकार है। 20-22 साल से उस पे एक टोला काबिज है, सिर्फ अपने मफादात को देख रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस जो है 18वें-19वें नंबर पे आ गई। हॉकी को बचा ले, कौमी खेल पर करप्ट टोला काबिज है। पीपी रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली शहला रजा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपील। कराची में ओलंपियंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हॉकी की बेहतरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर अमल नहीं किया गया। सियासी लीडर हूँ, जाली इंतखाबात रुकवाना आते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी हॉकी फेडरेशन से गठजोड़ कर लिया। नोटिस लिया जाए, करप्शन का खाता बंद होना चाहिए। ओलंपियन समीउल्लाह, कलीमुल्लाह और हनीफ खान का भी इंतखाबात रुकवाने और डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा को हटाने का मुतालबा। हनीफ खान ने कहा, राना मुजाहिद जैसी हॉकी खेलते थे, फेडरेशन में वैसे ही करप्शन भी कर रहे हैं। बांग्लादेशी खिलाड़ियों की पावर क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर फाइनेंस हटवा दिया। फाइनेंस कमेटी सरबराह निजामुल इस्लाम की 24 घंटे के अंदर छुट्टी। बोर्ड ने खिलाड़ियों से मुतालिक मुतनाज़ बयान पर ओहदे से हटा दिया। नाज़िमुल इस्लाम ने वर्ल्ड कप के बाइकॉट की सूरत में प्लेयर्स का माली अजाला ना करने का कहा था। क्रिकेटर्स पर करोड़ों के अखराजात से मुतालिक सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। खिलाड़ियों के बाइकॉट और एहतजाज की वजह से बांग्लादेश प्रीमियर लीग के 2 मैच भी मुलतवी हुए। बीसीबी का कहना है, नाज़िमुल इस्लाम को हटाने का फैसला क्रिकेट के मफाद में किया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होगी। फिजिकल टिकट स्पीड से मुकर्ररा सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे। पहले मैच के VIP इंक्लोजर्स के टिकट 800, बकिया 2 मैचेस के 1000 रुपए में मिलेंगे। जनरल इंक्लोजर्स के टिकट 400 और 500 रुपए में दस्तयाब होंगे। लाहौर में 3 T20 29 जनवरी से 1 फरवरी तक खेले जाएंगे। तमाम मैच शाम 6 बजे शुरू होंगे। और ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप का जिम्बाब्वे और नामीबिया में आगाज। इफ्तिताही रोज भारत और वेस्ट इंडीज ने अपने मुकाबले जीत लिए। वेस्ट इंडीज ने तंजानिया को शिकस्त दी। भारत टीम ने अमेरिका को 6 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के बायस न हो सका। पाकिस्तान पहला मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा।